کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاں تو تھوڑے عرصہ رہی، آپ کے ہاں تو میرے خیال میں 10 سال ہو گئے آئے رہے، کیا خیال ہے؟ یہاں تو نہیں جانی چاہیے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے یہاں زیادہ جاتی ہے۔ برات بیٹھے ہو بولو نا، زیادہ تھا، بس اگلی بات آپ خود سمجھ لیجیے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، اور قرآن ہے کیا؟ امام غزالی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کیا ہے، تو امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا۔ فرماتے ہیں میں تجھے کیا بتاؤں کہ قرآن کیا ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے حضرت آپ نے دونوں باتیں بیان فرما دی، جو چیز چھوٹی ہو بڑی نہیں ہوتی، جو چیز بڑی ہو چھوٹی نہیں ہوتی، جو آسان ہو مشکل نہیں ہوتی، جو مشکل ہو وہ آسان نہیں ہوتی۔ آپ فرما رہے ہیں قرآن چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں چھوٹا اتنا ہے کہ ایک بچہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو اس میں سمو کے رکھ دیا ہے۔ آسان اتنا ہے کہ ایک بچہ 2 سال 2.5 سال کے عرصے میں اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے بچے بیٹھے ہیں۔ آسان اتنا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ 2-2.5 سال کے عرصہ میں اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مشکل اتنا ہے کہ آج تک بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء اس کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے رہے، اس سے موتی نکالتے رہے، ان سب کی انتہا آ گئی، لیکن قرآن کی انتہا کوئی نہ پہنچ سکا۔ میں نے قرآن مجید سے 2 مختلف مقامات سے ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اب مجھے چونکہ آپ سے پہلی ملاقات ہے، اب یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ تواتر کے ساتھ تقریر سننے کے عادی ہیں یا نکتے سمجھ آ جائیں گے؟ جی نکتے بھی آ جائیں گے سمجھ؟ جی کہ نہیں آئیں گے؟ پریشان بیٹھے ہیں، کچھ بولیے میرے ساتھ تاکہ مجھے پتہ چلے۔ آ جائیں گے نا سمجھ؟ چلے ایک سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے، اس کے بعد مجھے بھی آسانی ہو جائے گی، آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت 28ویں پارے میں فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ ان پڑھ جانتے ہیں؟ ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ یہ میں معنی کر رہا ہوں، آیہ کریمہ کا 28واں پارہ ہے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، ان پڑھوں میں اپنا رسول بولو کن میں بھیجا؟ گویا اللہ رب العزت مکہ والوں کو ان پڑھ قرار دے رہی ہے، ایسا ہی ہے؟ مکہ والوں میں بھیجا نا، کہ یہاں پشاور میں آئے حضور، کہاں آئے؟ کہاں تشریف لائے؟ مکہ میں، عرب میں۔ اللہ فرماتے ہیں ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا، اپنا تعارف فرما رہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ اب میں آپ حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مکہ کے لوگ جب بیمار ہوتے تھے تو اپنا علاج تو میرے خیال میں کرتے ہی ہوں گے کہ نہیں کرتے ہوں گے؟ کرتے ہوں گے نا؟ جو طریقہ اس وقت رائج تھا، جڑی بوٹیوں کا، ہربل کا، دیسی طریقے رائج تھے، ان کے مطابق علاج تو کرتے ہوں گے۔ جو علاج کرے اسے معالج کہتے ہیں، اور معالج کو آج کی اصطلاح میں ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ ڈاکٹر تو تھے، پریشان ہو گئے ہو، وہ ڈاکٹر تو تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے۔ وہ اپنے رہنے کو مکان بنایا کرتے تھے، بلکہ ہم سے زیادہ انہیں علم تھا، روشنی کی سمت کیا ہے، ہوا کا رخ کیا ہے، کس جانب روشن دان ہونا چاہیے، کس جانب ہوادان ہونا چاہیے، کس جانب بالادری کو رکھنا ہے، وہ ہم سے زیادہ ان باتوں کو جانتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے جو آج یہ کام کرے اسے انجینئر کہا جاتا ہے، وہ انجینئر تو تھے
بولیے بولیے بولیے. انجینئر تو تھے لیکن اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین، ان پڑھ تھے، شاعر تھے اور فی البدی اشعار کہا کرتے تھے. اور ایک عورت ان کی استاد تھی، اس کے پاس اپنا کلام لکھ کر لے کے جاتے. حضرت حسان بھی اس کے پاس کلام لکھ کر لے کے گئے. اس نے جب حضرت حسان کا کلام دیکھا تو کلام دیکھ کے کہا حسان یہ قافیہ غلط ہے، یہ استعارہ غلط ہے، یہ استدلال غلط ہے، یہ ردیف غلط ہے. حسان تو شاعری میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تیری عظمت کو میں نہیں پہنچ سکتی اس لیے کہ تو بارگاہ رسالت کا شاعر ہے. شاعر تھے لیکن اللہ فرماتے ان پڑھ تھے. ادیب تھے لیکن اللہ فرماتے ان پڑھ تھے. عربی، خود کو عربی کہتے ہیں، ہمیں اجمی کہتے ہیں. اجمی کا معنی ہے گونگا. کہتے ہیں اہل زبان صرف ہم ہیں، باقی ساری دنیا گونگی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. پریشان تو نہیں ہوئے میری بات میں؟ ڈاکٹر تھے، اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. انجینئر تھے، اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. شاعر تھے، اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. ادیب تھے، اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. میں ڈاکٹر ہونے کی نفی نہیں کر رہا، ڈاکٹر بنیے، ضرورت ہے معاشرے کی. انجینئر بنیے، ضرورت ہے. ادیب بنیے، ضرورت ہے. شاعر بنیے، ضرورت ہے. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں، اعلی نظر کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مدارس کو عجب نظروں سے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں. مدارس کا کردار اب تو آپ دنیا کے سامنے آتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. ادیب ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. انجینئر ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر ہونا فن ہے، انجینئر ہونا فن ہے، شاعر ہونا فن ہے. اور یہ فن انہیں اکٹھا کیا جائے تو انہیں فنون کہا جاتا ہے. ان کے پاس فن تھے، ان کے پاس فنون تھے. جبکہ رب کے نزدیک علم جو ہے وہ علم وحی ہے، ان کے پاس علم وحی نہیں تھا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا. ان فنون والوں کے پاس، ان فن والوں کے پاس، ان فنون والوں کے پاس میں نے اپنا محبوب علم وحی قرآن دے کر بھیجا. پھر ذرا کہو سبحان اللہ. اب رہ گئی یہ بات کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے اچھا وہ صرف فن ہی ہیں. نہیں، وہ علم بنیں گے. اب یہ بڑا قیمتی جملہ ہے اور ممکن ہے کہ سمجھ نہ بھی آئے، لیکن ایک دفعہ لکھ لیجئے گا دل و دماغ پر، پھر کسی وقت سمجھ آ جائے گا. وہ علم بنیں گے، وہ علم کہلائیں گے اس وقت جب وہ تمام فنون قرآن کے تابع آ جائیں. طب قرآن کے تابع آئے گی، حضور کی تعلیمات کے تابع آئے گی تو علم کہلائے گی. جتنے بھی فنون ہیں وہ قرآن کے جب تابع آ جائیں گے تب وہ علم کہلائیں گے. ورنہ وہ فنون ہی ہیں اور غیر مسلم کے پاس آپ لوگوں سے زیادہ ہیں. وہ تمام فنون ہیں. علم وحی ہے، اور جب علم وحی آ جائے، کسی کے پاس علم آ جائے تو وہ پھر ابو بکر بنتا ہے یا ابو بکر والا بنتا ہے. اور جس کے پاس علم وحی نہ پہنچے وہ ابو جہل کہلاتا ہے یا ابو جہل والا کہلاتا ہے.